کہ بھئی اس کو بچانا بھی تو ہے. سرمایہ کما لینا بڑی اچھی بات ہے، بڑی محنت سے بھی کمایا، رات دن مشقت کی، راتوں کو جاگے، اس کے بعد وہ سرمایہ حاصل کر لیا. اب اس سرمایہ کی حفاظت، یہ نیکسٹ اسٹیپ ہے. اب اس کی حفاظت ضروری ہے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں رحمتوں کی بارش ہو گئی، دلوں کی خشک زمین جو تھی اس میں ہریالی آ گئی، عبادتوں کی، ریاضتوں کی، تربیت نفس کی، تعمیر کردار کی، حسن اخلاق کی، برداشت کی. یہ ساری چیزیں ہم نے ان کی چھوٹے چھوٹے پودے اگا لیے. لیکن اس مہینے کے ختم ہونے کے بعد ہی اور اس مسجد سے نکلنے کے بعد ہی 10 دنوں میں جو ہم نے کوکلیں اگائی تھیں، کیا ان کی بقا کا سامان کیا؟ کیونکہ ان کو تو بھی تناور درخت بننا ہے، پھر ان کو پھل دینا. اصل مقصد ہے وہ پھل، اصل مقصد ہے وہ فصل جب پک جائے تو وہ فصل کاٹ کے اور پھر اس سے طاقت حاصل کرنا. تو یہ جو اعمال ہیں ان کو بچایا جاتا ہے. نیکی کرنا بڑی بات ہے، لیکن نیکی کو بچا کے رکھنا اس سے زیادہ بڑی بات ہے. جس طرح کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں آ گئے، ہم تو ویسے بھی وی آر مسلم بائی چانس ناٹ بائی چوائس. مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے، اتفاقی طور پر مسلمان ہیں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑی آزمائش سے بچایا، مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا، صحیح العقیدہ گھرانے میں پیدا ہو گئے. اللہ کا کرم. ورنہ کوئی ہم اپنے اختیار سے تھوڑی پیدا ہوئے ہیں. کوئی ہندو گھرانے میں پیدا ہو سکتا ہے، کوئی عیسائی گھرانے میں پیدا ہو سکتا ہے، کوئی یہودی گھرانے میں پیدا ہو سکتا ہے، وہ عیسائی بن جاتا ہے، وہ ہندو بن جاتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، پیدا تو مسلمان ہی ہوتا ہے، پھر اس کے گھر والے چاہے اسے ہندو بنا دے وہ عیسائی بنا. تو اللہ کا کرم ہے. لیکن وی آر ناٹ مسلم بائی چوائس. ہم نے اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے وہ قربانی نہیں دی جیسے صحابہ نے دی تھی. اپنے گھر کی قربانی، اپنی مال کی قربانی، اپنی جان کی قربانی، ہر قسم کی قربانی دے کر پھر اس کو محفوظ رکھا، اس ایمان کی حفاظت کری. وہ جو آیت ہم نے پڑھی تھی، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. کہ اللہ نے تمہیں موقع تو دے دیا ایمان کا، لیکن تم نے حفاظت نہیں کی ایمان کی. تو ہم نے نیکیاں تو کر لی، اعمال تو کر لیے، تراویح بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، قراءت قرآن بھی کر لی، نوافل بھی پڑھ لیے، سب کچھ کر لیا. یہاں سے نکلنے کے بعد اصل امتحان ہے. دنیا کی کوئی بھی ڈگری ہوتی ہے، جب ان کا کانوکیشن ہوتا ہے تو کہتے ہیں اصل اب آپ پریکٹیکل لائف میں جا رہے ہیں، اصل امتحان آپ کے سیکھنے کا اب شروع ہوتا ہے. تو بھائی ایمان کا امتحان تو بازار میں ہوگا، مسجد میں تھوڑی ہوگا. ایمان کا امتحان تو باطل نظام میں ہوتا ہے، وہاں دیکھا جاتا ہے بازار میں اس کا کیا رویہ ہے. مسجد میں تو آتے ہی عبادت کے لیے، یہاں تو نظریں جھکائے ہی نہیں جاتی ہیں. لیکن کیا باہر بھی نظریں جھکی ہوئی ہیں؟ مسجد میں تو سب خوش اخلاقی سے مل لیتے ہیں، کیا باہر بھی خوش اخلاقی ہے؟ تو اصل ہمارے سیکھنے سکھانے کا امتحان 2 دن کے بعد شروع ہوگا. واٹ وی ہیو لرنڈ، ہم نے کیا سیکھا. اب 2 دن کے بعد پتہ چلے گا کہ پورے مہینے میں جو تربیت حاصل کی تھی اس کی اپلیکیشن کتنی ہو رہی. اور اگر پھر وہی کہ دامن جھاڑ کے ہم چلے جائیں تو پھر یہ خسارہ ہے، پھر یہ خسارہ ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. کہ اللہ نے تمہارے اندر 2 چیزیں رکھی. ایک صفات ملکوتیت، فرشتوں کی صفات ہے،
جس کا اظہار مسجد میں ہو رہا ہوتا ہے، جس کا اظہار علم کی مجالس میں ہو رہا ہوتا ہے، اور اس درس قرآن ایسے ماحول میں ہو رہا ہوتا ہے، یہ ملکوتی صفات ہے۔ دوسری صفات اللہ نے وہ بھی رکھی ہیں، صفات بہیمیت، اینیملسٹک کریکٹرسٹک، جانوروں کی خصوصیت۔ اصل میں ملکوتی صفات کو دیا گیا ہے تاکہ صفات بہیمیت کو کنٹرول کریں، اپنی بری چیزوں کو کنٹرول کریں اس سے۔ تو ہمارا پریکٹیکل تو وہاں شروع ہوگا جو ہم نے تربیت حاصل کی، جو سیکھا۔ تو اس اعتکاف کے مقاصد میں احتساب ہے، محاسبہ ہے، قرب الہی ہے، مراقبہ ہے، عبادات ہے، اور وہ ٹیمپرمنٹ قائم رکھیں جو ہم نے یہاں سیکھا ہے، اس کو باہر جا کے ہم نے بھلانا نہیں ہے۔ ماہ رمضان مبارک کے بعد بھلانا نہیں ہے۔ پوری امت کے لیے یہ مہینہ ایک خاص روحانی اور جسمانی اور نفسیاتی اور فکری ٹریننگ کا مہینہ تھا یہ، کہ تمہاری سوچ میں تطہیر پیدا ہو جائے، تمہارے عمل میں اخلاص پیدا ہو جائے، خود احتسابی پیدا ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے۔ کتنا لوگ کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، سارا سال اتنا نہیں کھلاتے جتنا ماہ رمضان مبارک میں کھلا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت یہ چیزیں اپنے جوش پر ہوتی ہیں۔ اب یہ ٹریننگ سارا سال رہنی چاہیے، انفاق فی سبیل اللہ ایسی رہنا چاہیے، خوش اخلاقی ایسی رہنی چاہیے، احتساب کا عمل سارا سال رہنا چاہیے۔ کیا پچھلے سال سے زیادہ ایک قدم بڑھ کے ہم اگلے سال میں جب داخل ہوں گے، ماہ رمضان مبارک کے بعد کا جو سال کاؤنٹ کریں ہم، کہ شوال سے اور اگلے ہم شعبان تک، کیا ہمارے کردار میں پچھلے سال سے زیادہ بہتری آئی؟ کیا دین کے لیے ہم نے کوئی وقت نکالا؟ دیکھیں، اس امت کی بنیادی ذمہ داری تبلیغ دین ہے۔ اب ہر شخص اپنے اپنے لیول پہ کرتا ہے، ماں باپ ان کا رول ہے، ٹیچرز اساتذہ ان کا رول ہے، یعنی ہر چیز میں آپ کوشش کریں کہ جو اچھی چیزیں سیکھی ہیں اس کو آگے پہنچائیں۔ انسانی زندگی کے عظیم مقاصد میں سب سے عظیم مقصد جو نیکی اور اچھی بات سیکھی ہے اس کو اگلی نسل میں ٹرانسفر کریں، اس سے بڑھ کر کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور ہر نبی نے کہا وما علینا الا البلاغ المبین، سب سے بڑا ٹارگٹ زندگی کا اچھی چیز کو سیکھ کے اگلی نسل میں پینیٹریٹ کر دینا۔ اب وہ چاہے آپ بحیثیت والدین ہوں، چاہے بحیثیت بڑے بھائی ہوں، چاہے بحیثیت اساتذہ ہوں، چاہے بحیثیت آپ کاروباری ہوں، کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق، اگر اس شعبے میں آپ یہ کہیں گے کہ میں دین کا پیغام آگے کیسے پہنچا سکتا ہوں، بس کاروباری ایسے پہنچائے کہ جائز کاروبار کرے اور جو اس کے ساتھ ہیں ان کو سکھائے، جائز کاروبار کی اہمیت کو سکھائے اور اس میں سے انفاق کرنا سکھائے۔ اور مال کا بھی تو حق ہے، اللہ سے ہم دولت مانگتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ دعا بھی مانگیں یا اللہ مال کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ہم اولاد مانگتے ہیں لیکن اولاد کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تو ایک یہ دعا اگر شامل کر لیں اپنی تمام دعاؤں میں کہ اللہ تم نے جو بھی پیشہ مجھے دیا روزی کا، جو بھی میری حیثیت رکھی اس معاشرے میں، بحیثیت والدین، بحیثیت اساتذہ، بحیثیت امام مسجد، بحیثیت کاروباری، کسی بھی لحاظ سے، یا اللہ اس پیشے کا اور اس اسٹیٹس کا مجھے حق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اور یہ ساری ٹریننگ اسی کے لیے ہوتی ہے کہ ہر شخص معاشرے کا یہ احتساب کرے اپنا، اور احتساب کرنے کے بعد اپنی پرائم رسپانسبلٹی کل عالم انسانیت تک دین کو پہنچانا اب امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے۔ یہ پوچھا جائے گا بحیثیت قوم کہ تم نے دین کی ترویج کیسے کری، جو دولت دی اس میں کوئی کام، جو علم دیا اس کو آگے پہنچائے، ہر اچھی چیز کو آگے پہنچا دینا یہ نبی کا مشن ہے، ہر نبی کا مشن رہا، حضرت آدم سے لے کر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تک، کوئی نبی اس سے مبرہ نہیں، اور زندگی کا اہم ترین مقصد یہی ہے اور کچھ نہیں۔ اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا، بری چیزوں کو روک لینا ہے،
اور اچھی چیزوں کو آگے جانے دیں. ایسا فلٹر اپنے اندر لگا لیں. یار میری برائی اگر ہے تو مجھ تک رہے، میرے بچوں میں نہیں آئے یہ برائی. اور بچوں کو بتا دو بیٹا میں انسان ہوں، مجھے برا کام کرتے دیکھو تو اس کی پیروی نہیں کرنا، دعا کرنا کہ اللہ وہ گناہ مجھ سے، میرے باپ سے، میرے بڑوں سے چھڑا دے. میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی گناہ ہو. جو اچھی چیز دیکھو اس کی پیروی کرو. تو یہ فلٹر ہم میں لگا ہونا چاہیے، یہ سوچ ہم نے آگے پہنچانی چاہیے. تو یہ اعتکاف کے مقاصد میں سے ہے کہ آپ جو اللہ کی یہاں پہ فیوز و برکات کو اور اس کی خاص توجہ کو حاصل کر رہے ہیں، اب اس کا آگے فیضان کس طریقے سے معاشرے میں جانا ہے، یہ اصل چیز ہے.